ان کی دشمنیاں نہیں تھی، باہر سے نہیں ہے. یعنی اس ٹائم میں دیکھیں نا، اس ٹائم میں دشمن فرنٹ سے وار کرتا تھا، غیرت مند دور تھا. اب بے غیرت دور ہے. آپ 1 مہینے کے اندر رزلٹ مانگ رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں اور گورنمنٹ سے ہماری مانگ رہے ہیں. 6 مہینے ہو گئے. نہیں 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے کوئی اتنا بڑا مدت تو نہیں ہے. آپ نے 4.5 سال والے سے کبھی پوچھا؟ تو آپ کی پیپلز پارٹی کے بھی جو رکشے میں آئے تھے الف لینے، اور اس کے بعد آج دیکھے کئی کس کی مثال دے رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اے بی ٹی وی کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم بلوچستان حکومت کی کارکردگی پہ روشنی ڈالیں گے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما میر محمد اکرم بنگلزئی صاحب کو زحمت دی ہے. اکرم بنگلزئی صاحب، آپ چونکہ صوبائی رہنما ہے پیپلز پارٹی کے، اور بلوچستان میں صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اور کچھ عرصے سے پیپلز پارٹی کے اپنے جو کارکنان تھے اور جو لیڈران تھے اور جو سینئر اور جونیئر، ان کے مابین تھوڑی سی چپکلش بھی تھی، اور جس کے بعد کچھ مفاہمت بھی ہوئی، کچھ پوسٹوں کو چینج بھی کیا گیا. اب کیا صورتحال ہے؟ بہت شکریہ سر بیدر صاحب آپ کا. یقیناً ماضی میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور پارٹی نے اس طرح کی جو ڈسپلن کی جنہوں نے خلاف ورزی کی ہے ان کے خلاف نوٹس لیا ہے، ان کو شوکاز نوٹس جاری کیے ہیں، جی، اور انہوں نے اپنے شوکاز بھی جمع کرا دیے ہیں. اور انشاءاللہ 1-2 روز میں یا ود ان ویک، اسی ہفتے میں جناب زرداری صاحب، بلاول صاحب اور عطیف فریال بلوچستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور وہ یہاں پہ تشریف لا کے ایک مرتبہ پھر سے پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے، ممکن کہ ایک نئی قیادت یا اسی قیادت کو مزید توسیع دیں گے. اور یہ 2 فیصلے جو ہے فیصلوں کا امکان ہے. اور یہ حکومت کے جو اس ٹائم وزارتوں میں ہیں ان کے ایشوز سنیں گے، اور وزیر اعلیٰ کے ایشوز سنیں گے. اس کو گورنمنٹ کرنے میں یہاں پہ کوئی اگر مشکلات ہیں ان کو سنیں گے، اور اس کا سلوشن نکالیں گے، اس کا حل نکالیں گے. اور انشاءاللہ آپ 1 ہفتے کے بعد، اسی ہفتے میں دیکھیں گے کہ زرداری صاحب کے دورے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہ ایک مستحکم طور پہ جو ہے نمودار ہوگا. ایک مرتبہ پھر سے ایک لوگوں کے لیے جو ایشوز ہیں، لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور اسپیشلی جو ایم پی ایز ہیں جو منتخب ہوئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے یا جو ہماری کولیشن میں ہیں، ان کے جو ہے جو حلقے کے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا. اور انشاءاللہ بہتری آنے والی ہے. اور خصوصاً اس میں جو سب سے زیادہ کمپلین یا جو شکایت سامنے آ رہی ہے وہ ورکروں کی ہے کہ قیادت اور ورکر جو ہے تھوڑے سے فاصلے میں آ گئے ہیں، گیپ آ گیا ہے. اس گیپ کو بھی وہ دور کریں گے انشاءاللہ. پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادیوں کی وجہ سے کچھ دھچکا پیپلز پارٹی کو لگا کہ ان کی سیٹوں کے حوالے سے، مثلا علی مدد جتک صاحب کی سیٹ اور اسی طرح دوسرے، تو یہ اس سے کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوئی مشکلات پیش نہیں آ رہی؟ یقیناً مشکلات تو ہوتی ہیں کہ ہمارے 2 جو ہے اسمبلی سے جو ہمارے ممبرس تھے وہ اب نہیں رہے، جس میں حاجی علی مدد صاحب ہیں، جس میں ہمارے سردار سرفراز ڈمکی صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. وہ ہماری سیٹ تھی، وہ بھی مطلب ویکنٹ ہو گیا، اور یہ بھی ویکنٹ ہو گیا ہے. لیکن ابھی حاجی علی مدد صاحب اسلام آباد میں ہیں اور سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کر لیا ہے. یقیناً ان کے فیصلے کے منتظر ہیں کہ آگے ان کا فیصلہ اگر آتا ہے بحالی کا تو ایک مرتبہ پھر سے اسی جوش اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ حاجی علی مدد پھر سے اسمبلی میں ہوں گے، اور وہی ولولہ انگیز اور عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے. لیکن یہ تو قبل از وقت ہے جب تک یہ فیصلہ نہ ہو، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف ہوتا ہے تو دیکھیں اس میں ری پولنگ ہوگی. جس علاقے میں اگر کوئی اس طرح کی کمپلینٹ ہے یا عدالت نے ان چیزوں کو نوٹس لیا ہوا ہے ری پولنگ کے لیے، تو پولنگ ہوگا. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مرتبہ پھر سے جیت کے آئے گی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے آپ کی پارٹی آئی ہے، آپ کے نہ صرف کارکنان بلکہ عوام بھی یہ چاہ رہے تھے کہ شاید ہمیں ریلیف ملے اور جو مشکلات ہیں وہ حل ہوں، لیکن ابھی تک وہ مشکلات حل نہیں ہو رہی.
دیکھیے آپ، میں آپ کے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کر چکا ہوں، آپ 1 مہینے کے اندر رزلٹ مانگ رہے ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں اور گورنمنٹ سے ہماری مانگ رہے ہیں. 6 مہینے ہو گئے. نہیں 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے کوئی اتنا بڑا مدت تو نہیں ہے. آپ نے 4.5 سال والے سے کبھی پوچھا؟ عمران خان نے 4.5 سال گورنمنٹ کیا، کیا ڈیلیور کیا انہوں نے؟ اس لیے کہ آج جیل میں. نہیں جیل، دیکھیں جیل کا بات تو بعد میں ہے، ہمارا ٹینور تو پورا ہونے دیں، پھر ہم جیل میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں اگر جیل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے کام نہیں کیا، ہم نے ڈیلیور نہیں کیا، تو جیل ہمارے لیے ٹھیک کیا قبول ہے. کیا کرپشن ختم ہو چکی ہے؟ دیکھیں کرپشن کب ہم نے کہا کہ ختم ہو چکی ہے؟ ہم تو ہمارے ابھی دیکھیں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب نے پچھلے کل میرا خیال ہے کہ ایک انٹرویو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن پہ ہم نے کوئی مکمل کنٹرول تو نہیں کیا، لیکن اس کی روک تھام تو جاری ہے. ماضی کی کرپشن آپ کے سامنے تھا، آپ نے دن بدن دیکھ رہے تھے کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. موٹر سائیکل کا MPA ایک بڑی گاڑیوں میں گھومنے لگا اس شہر میں. آپ نے وہ لوگوں کو بھی دیکھا جن کے پاس پیسے نہیں تھے الیکشن کی فیس کے، وہ کہاں سے کہاں چلے وہ تو گئے. آپ کی پیپلز پارٹی کے بھی جو رکشے میں آئے تھے الف لینے، اور اس کے بعد آج دیکھے کئی کس کی مثال دے رہے ہیں آپ؟ مثلا پچھلی مرتبہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، جی آپ کی ایک MPA باقاعدہ وزیر بھی رہے نواب ریحانی صاحب کے دور میں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، اگر رکشے میں آئے ہوں گے تو وہ ان کی سادگی ہوگی، وہ سادگی میں آئے، ایک عوام دوستی کا ایک میسج دیتے ہیں. نہیں کچھ تھا ہی نہیں ہمارے علاقے اتنا کے بھی نہیں ہے کہ کوئی MPA کے لوٹے اس کے بعد رکشے میں آ جائے، اس کے پاس کرائے رکشے کے ہوں گے، وہ آخر بھی رکشے میں جائے گا. دیکھو اخبارات کی سرخیاں اور اس کی تصویر، یہ سب گواہ ہے. مجھے نہیں پتا ہے آپ کس کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اس طرح سے نہیں ہے. ہم تو عوام کے لوگ ہیں، ہم رکشے پہ بھی ہوں گے، ہم موٹر سائیکل پہ بھی جائیں گے. اگر میں منتخب ہوتا تو شاید میں اپنی گاڑی جو غریبی ہے میں اس کو چھوڑ کے میں بھی رکشے میں چلا جاتا، لوگوں کو ایک میسج دیتا کہ ہم عوام کے لوگ ہیں. اگر یہ اینگل کو آپ نے نوٹ کر لیا کہ بھائی وہ رکشے میں آیا اور پچھلی مرتبہ جو اس کے بعد یہ گاڑی میں دوسرے دن آ رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ اتنا وہ ہوگا کہ اس کے پاس رکشے کا کرایہ ہوگا اور دوسرے دن گاڑی میں. ایسے نہیں ہے، اتنی کرپشن بھی نہیں ہے. مطلب ماضی میں کرپشن اگر ہوا ہے تو آپ نے دیکھیں ان کے نام لے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. دیکھیں بلوچستان میں جو بھی حکومت آئی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی، چاہے مسلم لیگ یا باپ پارٹی کی حکومت، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وزارتوں کے بعد آج بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں کہاں سے آئی؟ دیکھیے یہ آنے کا راستہ تو مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ میں تو کوئی ممبر نہیں رہا ہوں اسمبلی کا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں سے. لیکن تجزیہ تو کر سکتے ہیں کہ کل تک کچھ نہیں تھا، آج کہاں سے آئے؟ ابھی بھی 4 لاکھ روپے کے MPs کو جو ہے سیلری ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی سیلری بھی ہے، اس کے بینیفٹس بھی ہیں، اس کو ٹورز کی بھی چیزیں ملتی ہیں. وہ بن سکتا ہے یار، مطلب 4 لاکھ روپے میں آپ گاڑی لے سکتے ہیں یار، آپ گھر لے سکتے ہیں. کوئی آلٹو ہی لے سکتے ہیں نا، پجارو نہیں لے ادھار پہ لے سکتے، سکتے لینڈ ہیں. کروزر نہیں لے ادھار پہ سکتے. لے لیتا ہے تو پھر آپ کو کیا اعتراض ہے؟ مطلب اگر کوئی ادھار پہ لے لیتا ہے، آپ جیسے کوئی دوست ہمیں گفٹ کر دیتا ہے کوئی گاڑی کہ بھائی آپ MPA بن گئے، یہ میری طرف سے گفٹ ہے، آپ اس گاڑی میں جائیں، یہ ہماری طرف سے آپ کو گفٹ ہے، تو آپ کو کیوں اعتراض ہے اس بات پہ؟ اعتراض نہیں ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ چلے، یہ تو MPA رہے، MPA کی شپ کے بعد اس کے پاس کہاں سے پیسے آ جاتے ہیں کہ دیکھیں وہ سارے شادی گاڑیوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں. آپ نہیں شادی دیکھیں، آپ بھی اتنا سادہ نہ بنے، ہمیں بھی اتنی سادہ نہ سمجھے کہ 10 باڈی گارڈ بمائے اسلحہ کے ہر وقت ہر جگہ گھومتے ہیں. دیکھیں خطرہ ہے، ان کو خطرہ ہے. تو ان کے لیے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ ان کی تنخواہیں اور ان کی مراحات. لیکن حالات اس قسم کے ہیں یہاں بڑے نازک ہیں، کیونکہ یہ اثاثے ہیں ریاست کے، اسٹیٹ کے. جب آپ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں تو یہ ریاست کے اثاثے بن جاتے ہیں. بے شک وہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کو ان دشمنوں سے بچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر اس کو نقصان پہنچا دیتا ہے، کوئی اسمبلی کے ممبر کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا اس کی فیملی کو نقصان پہنچا دیتا ہے، تو یہ دھچکا ریاست کو لگتا ہے. تو لہٰذا وہ جو پروٹوکول جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ریاست کی طرف سے ان کو مہیا کیا جاتا ہے، اور وہ سب کو ملتا آ رہا ہے. کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ جو ہمیں اس مرتبہ ملا ہے یا ہمارے لوگوں کو مل رہا ہے تو آپ کو جو ہے اس کو ایشو بنا کے بیٹھ جائیں. عوامی نمائندے جو عوام ان کو منتخب کرتی ہیں، جی، اور اس کے بعد وہ آ کر وہ اتنے پروٹوکول میں چلے جاتے ہیں، تو عوامی نمائندے اگر انہوں نے عوام کی صحیح خدمت کی ہے تو ان کے دشمن کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تک نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کے اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس پروٹوکول میں آپ الیکشن میں تھے، جس گاڑی میں آپ الیکشن میں تھے،
آپ اس کے بعد بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح سے گاڑی روکیں، اسی طرح سے لوگوں سے ملیں، اسی طرح لوگوں کے پاس جائیں، یہ آپ کا فرض بنتا ہے۔ میں تمام ممبرس کے لیے کہتا ہوں، چاہے وہ پشتونوں میں سے آئیں یا بلوچوں میں سے آئیں، اینی باڈی کہیں سے آئے، یہ دیکھیں اب دنیا چینج ہو چکا ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی آپ کی بندوقوں سے امپریس ہوگا، آپ کی گاڑی سے کوئی امپریس ہوگا، آپ کے کارکردگی سے لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی کتنی ہے، آپ لوگوں کے لیے کتنا درد رکھتے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں آپ اسمبلی میں، ایسے بھی لوگ ہیں جو جا کے عوام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ اگر نہیں ہے وہ پہلے سے ان کا بیک گراؤنڈ، چونکہ قبائلی ان کے پاس حیثیت ٹیگ بھی ہوتا ہے، اور ٹیگ کی وجہ سے جو ہے ان کی وہ پہلے والی پروٹوکول ایز اٹ از اسمبلی میں بھی چل رہا ہوتا ہے، لوگوں میں بھی چل رہا ہوتا ہے۔ وہ اگر اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو ان کا پروٹوکول یہی ہے، اور اسمبلی میں ہوں بھی ان کے پروٹوکول، کچھ ایسے قبائلی جو ہیڈز ہیں ان کی پروٹوکول تو بنتا ہے، ان کی تو مجبوری ہے۔ اکبر خان بگٹی جی بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی دشمنیاں بھی تھیں، لیکن اکیلے گاڑی میں آتے تھے، خود ڈرائیو کرتے تھے۔ سردار عطا اللہ مینگل خود ڈرائیو کرتے تھے، ایک سرخ جیپ تھی ان کی، جناح روڈ پہ آتے بیٹھتے تھے۔ جی غوث بخش بیزنجاؤ گورنر رہے، پیدل گھومتے تھے جناح روڈ پہ، ڈان اونر میں بیٹھ کے چائے پیتے تھے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح میر گل خان نصیر، اسی طرح عبدالصمد خان چکزئی ایم پی اے بھی رہے، اسپیکر بھی رہے، اور وہ پیدل گھومتے تھے۔ آج ان کے بیٹے 10 گاڑیاں اور 20 باڈی گارڈز، یہ دشمنیاں کہاں سے پیدا ہوئیں؟ سر دیکھیں، وہ دشمنی تو ان کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی نہیں تو ان کی دشمنیاں آپ نہیں کوئی تھی۔ باہر سے نہیں ہے۔ یعنی اس ٹائم میں دیکھیں نا، اس ٹائم میں دشمن فرنٹ سے وار کرتا تھا، غیرت مند دور تھا۔ اب بے غیرت دور ہے، اب پیچھے سے وار ہوتا ہے، دشمن آپ پہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ آگے سے وار کرنے والا دشمن ابھی چلا گیا ہے، اب پیچھے سے وار کرنے کے لیے اپنی حفاظت مجبوری بن گئی ہے۔ یہ کوئی شوق نہیں ہے، میں اتنا جانتا ہوں۔ جن کے پاس گارڈ ہے، ان کی خواہش، ان کی شوق نہیں ہے کہ وہ گارڈ کے ساتھ سفر کریں اور ان کو روٹی بھی کھلائیں، ان کو سیلریاں بھی دیں، ان کو تنخواہیں بھی دیں، ان کی اکاموڈیشن کا بھی بندوبست کریں، یہ کوئی شوق نہیں ہے۔ اب وہ ان کی اتنی مجبوری بن گئی ہے کہ ان کی عزت، ان کا مقام اس جگہ پر ہے کہ ایک عام سا ایسا آدمی بدتمیز قسم کا اگر ان کو ٹکر جاتا ہے، اور روڈ پہ اگر کوئی بدتمیزی کر جاتا ہے، تو آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں۔ آپ امریکہ کے صدر کو جو بوٹ لگا، ایک بوٹ تھا، وہ فائر ہوا، اس کو لگا بھی نہیں، آگے سے چلا گیا، لیکن چونکہ کیمرے لگے ہوئے تھے وہ وائرل ہو گیا۔ اب آپ بتائیں، وہ بوٹ صرف گزرا ہے، تب بھی اس کی انسلٹ پوری دنیا نے محسوس کی ہے کہ یار امریکہ کے صدر کو آپ نے بوٹ مارا ہے، اور اس بندے کو جا کے اریسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کے نمائندے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں، پھر ان کی عزت اسی طرح سے ہوتی ہے، ان کی عزت کی حفاظت بھی کی جاتی ہے۔ آپ بڑے ہیں، آپ کے اولاد آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کوئٹہ کے نظام، ٹریفک کو جانتے ہیں، کہیں پہ بھی آپ کے ساتھ کوئی جو ہے مس بیہیو کا معاملہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کو جانتا نہیں ہے کہ قیوم بیدار صاحب کتنا بڑا آدمی ہے، اس کی بلوچستان کے لیے کیا خدمات ہیں، وہ آپ کو نہیں جانتا ہے۔ ایک چونکہ نوجوان آپ کو نہیں جانتا ہے کہ آپ کی خدمات ہمارے لیے کیا ہیں، تو آپ رسپیکٹیبل ہیں، آپ کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے 1-2 بیٹے آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو آپ کی حفاظت کریں اور اس کو منہ توڑ جواب دیں۔ یہ اب اخلاقی ہماری جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی پستی کی طرف جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوتا جا رہا ہے۔ کیا لا قانونیت ہے، قانون نہیں ہے کہ اتنے وہ خوف زدہ ہیں کہ اتنے باڈی گارڈ رکھیں؟ لیکن لاقانونیت کی تو بات نہیں ہے، یہ تو ان کو قانون خود ان کو جو ہے تحفظ دیتا ہے، ان کا حق بنتا ہے، اسی لیے ان کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ قانون کے اندر ان کی تحفظ ہے۔ ان کے مثلا پرائیویٹ باڈی گارڈ ہیں، پرائیویٹ گارڈ وہ انٹری ہے اداروں کے پاس، ان کی ایف سی میں، ان کی کہیں لیویز میں، کہیں ڈپٹی کمشنر جو جہاں سے حلقہ ہے ان کی طرف سے انٹری ہے، وہ سیلری اپنی طرف سے دیتے ہیں، چیزیں اپنی طرف سے دیتے ہیں، تنخواہیں اپنی طرف سے دیتے ہیں، ان کے نام چلے جاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے پاس، ان کے کارڈ جاری ہو جاتے ہیں کہ یہ بندے یہ ان کے ساتھ ایز اے ان کی جو ہے حفاظت کے لیے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے۔ میرا اکرم منگلوی صاحب آخر میں یہ کہ عوام کے ٹیکسوں سے یہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، عوام کے ٹیکسوں سے انتخابات بھی ہو جاتے ہیں، سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں، وزیر بھی بن جاتے ہیں، اور عوام کی اعلیٰ انتظار وہی ہے۔ آپ ہمیں یہ بتائیں آخر میں کہ عوام کو جو عوام کے زخموں کا مداوا کب دیکھیں، ہوگا؟
عوام کے زخموں کا مداوع اس وقت ہوگا عوام میں جب شعور آئے گا. آپ بلا وجہ مخالفت کرتے رہیں گے، آپ بلا وجہ ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، آپ کسی کو بدنام کر رہیں گے، آپ کسی کی کردار کشی کرتے رہیں گے، آپ کسی کی حوصلہ شکنی کرتے رہیں گے، تو کہاں سے آپ کی ترقی ہوگی؟ مطلب جس طرح سے ہماری سیاسی ماحول بن چکا ہے کہ روز ایک نیا جلسہ، روز اس پر تنقید، روز آپ کے کاموں پہ تنقید، تو یہ ساری چیزیں تنقید در تنقید، تو آپ کا دل بھی ٹوٹ جائے گا. اگر میں آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے یہاں پہ بیٹھ کے کہوں کہ قیوم بیدار صاحب آپ کا بالکل پروگرام بالکل لو پروفائل کا ہے، تو آپ کا بھی دل ٹوٹ جائے گا کہ یار مجھے رزلٹ نہیں مل رہا ہے. چونکہ آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، آپ یوٹیوب پر ہیں، لوگ آپ کو اس کا بیک اپ دیتے ہیں، آپ کو کمنٹس دیتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے. جب آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ کے کام میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے. اسی طرح سے اگر آپ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ اوبلائج کریں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ چینج اور یہ تبدیلی ہم اور آپ انشاءاللہ بہت جلد محسوس کریں گے. بہت شکریہ امیر محمد اکرم بنگلزی صاحب کہ آپ آئے اور بڑے احسن طریقے سے آپ نے ہمارے سوالات کا جواب دیا. ناظرین، آپ نے میر محمد اکرم بنگلزی صاحب کی جو پیپلز پارٹی کی صوبائی رہنما ہے ان کی باتیں آپ نے سنی. اللہ کرے کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے، عوام کو روزگار ملے، مہنگائی ختم ہو اور عوام جس مشکلات میں ہے ان کی مشکلات کم ہو. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.